والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علمی مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ گفتگو کی تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پر، گزشتہ کل گفتگو کی تھی ازواجہ امہاتہم پر، اور آج میں مختصر سی گفتگو انہی دونوں کے متعلقہ عرض کروں گا۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ بلند و بالا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں ہر اس چیز کو عظمت حاصل ہے جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ خطہ زمین کا ہو، وہ انسان ہو، حتیٰ کہ وہ حیوانات کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں وہ مٹی مبارک کے ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کے ساتھ متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، مس کیے ہوئے ہیں، یہ کعبہ، کرسی، عرش سے اعلیٰ ہے۔ ہم یہ اپنا نظریہ کسی پر مسلط نہیں کرتے، ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہم اس کے منکر کو نہ تو کافر کہتے، نہ اس کے منکر کو اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے۔ اگر دلائل کی بنیاد پر کسی اور کا نظریہ ہے تو ہمیں اسے اشکال نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اور آخرت میں نجات کا مدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے۔ اس لیے سب سے اہم ترین چیز وہ اتباع سنت ہے۔ مجھ سے جب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کوئی خاص نصیحت کرے تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اتباع سنت کرے۔ اتباع سنت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معنی یہ نہیں ہے وہ کام آپ نے خود فرمایا۔ اگر کوئی کام آپ نے خود نہیں فرمایا، آپ کے حکم پر کیا گیا ہے یا آپ کی خواہش پر کیا گیا ہے، اس کو بھی سنت ہی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جو رمضان مبارک کے حوالے سے۔ 20 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 20 رکعت تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ، یہ سنت ہے۔ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جماعت کرائی ہے اور پورا مہینہ تو حضرت عمر نے شروع کروائی ہے، تو 20 رکعت تراویح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس تراویح کا پورا مہینہ باجماعت ہونا حضرت عمر سے ہے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے ہے؟ بات سمجھ لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23، 25، 27 رمضان کی رات کو تراویح پڑھائی، 28 کی شب آپ نے تراویح نہیں پڑھائی۔ عشاء کے بعد آپ اس خیمہ میں تشریف لے گئے جو آپ کا معتکف تھا۔ معتکف کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بندہ اعتکاف کرے، معتکف کہتے ہیں وہ بندہ جو اعتکاف کرے، اپنے معتکف میں تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کی مبارک عادت ہی اکثر مختصر خطبہ کی تھی، طویل خطبہ آپ نے کبھی کبھی دی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انی لم یخشى علی مکانکم،
انی لم یخف علی مکانکم، میرے علم میں ہے کہ تم خیمے کے باہر تھے، یعنی صحابہ شاک میں خیمے کے باہر کھڑے رہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ابھی نکلے لیکن آپ باہر تشریف نہیں لائے، اور میں میرے علم میں تھا، لیکن میں باہر نہیں آیا، میں نے آ کر جماعت تراویح کی نہیں کرائی۔ کیوں؟ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ اب بات سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے آپ کی منشا سمجھ آ رہی ہے، کرانا چاہ رہے ہیں، کیوں نہیں کرا رہے؟ کہیں فرض نہ ہو۔ اس منشا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے تو انہوں نے پورا مہینہ جماعت شروع کرا دی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی بنیاد پر ہے، تو حضور کی سنت اس کو کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمسک علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، سنتیں دو ہیں، میری اور خلفاء راشدین کی، تمسکوا بہا، ہا ضمیر ایک ہے، عضوا علیہا، ہا ضمیر ایک ہے، تو جب سنتیں دو ہیں تو ضمیر تثنیہ کی بہما ہونا چاہیے نا، تو آپ نے سنتیں دو ذکر کی اور ضمیر واحد کی، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ سنتی اور سنت الخلفاء راشدین یہ دیکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے۔ خلیفہ راشد کی سنت سنت رسول کے معارض نہیں ہوتی، وہ سنت رسول رسول اللہ علیہ وسلم کی منشا پر ہوتی ہے۔ یعنی میرا ایک تفصیلی گفتگو موجود ہے، جب یہ آپ طلباء کہیں گے میں پھر کر دوں گا، کہ دور خلافت راشدہ یہ دور تکمیل نبوت، یعنی کچھ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمانا چاہتے تھے اور نہیں فرما سکے، تو وہ کام خلفاء راشدین نے کیے۔ تو دور خلافت راشدہ تکمیل دور نبوت، اس پر میں نے بہت ساری مثالیں پیش کی، اس میں میرا عنوان یہ نہیں۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں فرمائے، اس کی بھی وجہ ہے، لیکن جب میں اس عنوان پہ بات کروں پھر وجہ پیش کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشا تھی، اس وقت عمر سمجھے، اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ میری امت میں جس پر القاب ہوتا ہے وہ عمر ہے۔ موافقات عمر میں 18 قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک دوام ہوتا ہے سوری، ایک ہوتا ہے دوام حکمی، ایک ہوتا ہے وہ دوام جو نظر آتا ہے، اور ایک دوام ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو بعض اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام خود فرمایا، اور بعض پر خود دوام نہیں فرمایا، آپ کی منشا تھی اور وہ خلفاء راشدین نے ہمیشگی فرما دی، تو اس کو دوام حکمی کہیں گے۔ مواظبت ہے لیکن مواظبت ظاہری نہیں ہے، مواظبت باطنی ہے۔ اس پر میں بات کروں گا تو مستقل بات لمبی ہو جائے گی، کہ بعض چیزیں سوری ہوتی ہیں، بعض حکمی ہوتی ہیں۔ میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے شہادت سوریہ، ایک ہوتی ہے شہادت حکمیہ۔ شہادت سوریہ کیا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو، یہ شہادت کی صورت ہے۔ اور شہادت حکمیہ کیا ہے؟ کٹنے کے لیے گھر سے نکلے، جہاد کرتا رہے لیکن تبھی موت ہو جائے، تو اس کو بھی اجر شہادت کا ملے گا۔ تو شہادت سوریہ تو نہیں ہے لیکن شہادت حکمیہ موجود ہے۔ یہ اصول سمجھ آ جائے تو دو روایتوں پر ہونے والے اشکال ختم ہو جائیں گے۔ ایک صحابی فوت ہوئے اور دوسرے صحابی شہید ہوئے۔ جو فوت ہوا 1 سال پہلے ہوا، شہید 1 سال بعد ہوا۔ تو ایک نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں نہ، ایک صحابی شہید ہوا 1 سال پہلے اور دوسرا فوت ہوا 1 سال بعد۔ تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے گئے۔ فتعجبت لذلک، مجھے بہت تعجب ہوا۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے تذکرہ کیا، میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی 1 سال پہلے شہید ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں گیا ہے، اور ایک آدمی 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس نے 1 سال نماز نہیں پڑھی، کیا اس نے 1 سال روزے نہیں رکھے، کیا اس نے یہ اعمال نہیں کیے تو پہلے جائے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ جو پہلے شہید ہو گیا وہ تو ڈائریکٹ جنت ہی ہے، تو 1 سال بعد فوت ہونے والا بندہ اعمال کر کے جنت میں پہلے جا رہا ہے،
تو اس سے بظاہر کیا معلوم ہوگا کہ اگر کوئی شخص شہید نہ بھی ہو اور دیگر اعمال کرتا رہے وہ شہید سے افضل ہوتا ہے. یہ شبہ پیدا ہو جائے گا. اب جو میں نے اصول بیان کیا وہ شبہ ختم ہو گیا. اس شبہ کی بنیاد کیا ہے کہ ہم نے سمجھا صحابہ ایسے تھے جیسے ہم ہیں، اس لیے اشکال پیدا ہوا. یعنی کوئی جہاد کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی لڑتا ہے کوئی نہیں لڑتا. صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ سارے جہاد کرنے والے تھے، وہ سارے اللہ کے راستے میں لڑنے والے تھے. لیکن بعضوں کو شہادت کی صورت مل گئی اور بعضوں کو شہادت کی صورت نہیں ملی، لیکن شہادت کی تمنا لے کر لڑتے رہے تبھی موت فوت ہو گئے. تو شہید تو وہ بھی تھے. تو جو 1 سال پہلے فوت ہوا اس کو شہادت سوریہ ملی ہے اور شہادت حکمیہ بھی ملی ہے، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا اس کو شہادت کی صورت تو نہیں ملی لیکن شہادت حکمیہ ملی ہے. لہذا شہادت جمع 1 سال کے روزے ہیں، شہادت جمع 1 سال کی نمازیں ہیں. تو ظاہر وہ جنت میں پہلے جائے گا نا. اگر 2 شہید ہوں اور ایک شہید کے پاس اعمال زیادہ ہوں اور ایک پاس کم ہوں تو پہلے جنت میں وہ جائے گا جس کے پاس اعمال زیادہ ہے. تو ہمیں شبہ اس لیے کہ ہم سمجھتے جیسے ہم ایسے الیاذ باللہ بہت ہوا، ایسے نہیں تھے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ اللہ کا کرم میں نے آپ سے عرض کیا بیان شروع ہوتا ہوں تو اب مثالیں آتی جائیں گی، میں بیان کرتا چلا جاؤں گا. اصول میں نے عرض کر دی. تو 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کس معنی میں؟ 20 رکعت تراویح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن 20 رکعت تراویح پورا مہینہ یہ منشا حضور کی تھی اور عمل اس پہ تو نے کیا. میرا ایک بار سکھر بیان تھا، میں بیان سے فارغ ہوا تو کمرے میں گیا تو جو میرے ساتھ گارڈ تھا اس نے اندر سے کنڈی ماری. میں پریشان ہوا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے کہ اندر سے کنڈی مارنے اس لیے ہوا گیا. مجھے کہتا میں نے ضروری بات، میں نے کہا جی. تو وہ چونکہ عالم نہیں تھا، کہتا ہے آپ کے بیان کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال آیا تو میں نے کہا میں سوال کر لوں، بعد میں لوگ کریں گے تو میں سوال ہی بھول جاؤں گا. میں نے اس لیے کنڈی ماری. میں نے کہا کیا سوال ہے؟ بہت پیارا سوال کیا. اس نے کہا آپ نے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت اس لیے نہیں کرائی کہ اگر پورا مہینہ جماعت کرائیں گے تو فرض ہو جائے گی. تو ہم فجر کی سنت ہے تو اللہ کے نبی نے پورا مہینہ پڑھی ہے، پورا سال پڑھی ہے، پوری زندگی پڑھی ہے، وہ تو فرض نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوام سے اگر فرض ہوتا تو فجر کی سنتیں بھی فرض ہو جاتی. میں نے کہا نہیں بیٹا فرق سمجھو. ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل نماز پڑھنا، ایک ہے مسلسل باجماعت پڑھنا. کسی نماز کے مسلسل پڑھنے سے وہ سنت موقدہ تو ہوگی، فرض نہیں ہوگی، اور کسی نماز کے مسلسل باجماعت پڑھنے سے وہ فرض ہو جائے گی. کیونکہ فرائض خاصہ جماعت خاصہ فرائض کا ہے. فرض نماز جماعت کر پڑھو، اکیلے پڑھو گے تو گناہ ہے. تو تراویح تو فرض نہیں ہے نا، اس لیے کہ آپ نے مسلسل جماعت نہیں کرے. رات ہی مجھے ایک ذاتی مسئلہ پوچھا کہ جی تراویح تو سنت موقدہ ہے، جماعت بھی سنت موقدہ ہے، اگر نہ پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے، تو پھر اگر ہم جماعت کے بغیر پڑھیں تو گناہ ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ایک ہے تراویح کی نماز، ایک ہے تراویح کی جماعت. تراویح کی نماز سنت مؤکدہ علی العین ہے اور تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. فرق سمجھیں. علی العین کا معنی ہوتا ہے جو ہر کسی پر ہو، عین کہتے ہیں شخص کو، اور کفایہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو بعض ادا کرے تو سب کی طرف سے ہو جائے. تو تراویح کی نماز سنت مؤکدہ علی العین یعنی ہر بالغ پر ضروری ہے، لیکن اس کی جماعت یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ. کچھ لوگ جماعت کرا لیں، کچھ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. تو مجھے وہ کہتا جی اگر بلا عذر کرے تو پھر بھی گناہ نہیں ہوگا. میں نے کہا عذر کے ساتھ تو فرض چھوڑ جائے تب بھی گناہ نہیں ہوتا. مسئلہ تو عذر بلا عذر کا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ بلا عذر تراویح کی جماعت میں شریک نہ ہو تو پھر بھی گناہ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا فرض کفایہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کر لے اور کوئی جان بوجھ کے شرکت نہ کرے. اگر عذر کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو عذر کی وجہ سے تو فرض رہ جائے تب بھی گناہ نہیں ہوتا. ایک آدمی سویا تھا فرض نہیں پڑھ سکا تو گناہ نہیں، کیوں؟ عذر ہے نا. ایک آدمی بھول گیا اور فرض نہیں پڑھ سکا تو گناہ نہیں ہے، کیوں؟ عذر ہے نا. تو عذر میں تو فرض پر بھی گناہ نہیں ہوتا. خیر میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں تو بھی سنت، اب حکم فرمائیں تو بھی سنت، اور آپ کی منشا ہو تب بھی سنت. یہ اصول سمجھنے سے بہت سے اشکالات آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تراویح پر ایک اشکال لوگوں کو کیا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ پورا مہینہ جماعت
حضرت عمر کی سنت ہے. ایک حدیث ثابت کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جماعت کرائی ہو پورا مہینہ. تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں. میں نے کہا آپ اس لیے پریشان ہے کہ آپ کو اصول نہیں آتے کتابیں کھولتے, اور ہمیں کیوں پریشانی نہیں کہ ہمیں کتاب نہیں کھولنی پڑتی, بغیر کتاب کے جوابات ہے. کیا جواب ہے؟ اذان سنت ہے. کوئی بندہ پوچھے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہو ثابت کرو, تو آپ کو حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے, تو پھر سنت کیسے؟ کیوں؟ آپ نے حکم دیا. اقامت آپ نے نہیں پڑھی لیکن آپ نے حکم دیا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اذان سنت ہوتی ہے اور سنت رسول ہوتی ہے, تو عمر کے حکم سے پورا مہینہ جماعت کرانے سے سنت عمر کیوں نہیں ہوتی؟ اصول ذہن میں رکھا کریں, پھر کبھی الجھن نہیں ہوگی. میں جو بات کہنے کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے نا سمجھانے کے لیے, وہ کیا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ کل اور گزشتہ سے پیوستہ چل میں نے 2 دن بیان کیا تھا, اور آج کی مجلس میں اعلان یہ تھا کہ میں آپ حضرات سے نعتیں سنوں گا, نعت پڑھوں گا بھی. ایسا نہیں کہ میں صرف سنتا ہوں, میں نعت لکھتا بھی ہوں, نعت پڑھتا بھی ہوں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نعت سنت ہے. نعت سنت کیسی ہے؟ شمائل ترمذی روایت موجود ہے. ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضع لحسان بن ثابت منبرا فی المسجد فیقوم علیہ کان یقوم علیہ قائما. اللہ کے نبی مسجد نبی میں حضرت حسان کے لیے ممبر رکھواتے. حضرت حسان ممبر پر کھڑے ہوتے. کان ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے نبی کا اشعار پڑھ کے دفاع کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا فرماتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ لیؤید حسان بروح القدس ما ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسان جب تک پیغمبر کے دفاع میں بولتا رہے گا اللہ جبریل بھیج کر اس کی مدد فرماتے رہیں گے. اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اہجو روح القدس معاک, اہجو روح القدس معاک. حسان تم ان کفار کی مذمت میں شعر پڑھو, جبریل تمہارے ساتھ. میں کبھی ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں, کبھی آپ نے ایسے اجتماعات دیکھے ہیں کہ اجتماع ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم اشعار سنیں؟ میں اپنے مرکز اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ بھائی کسی کو کلام پڑھے, کیونکہ یہ سنت ہے. تو ہم سنت کے مفہوم کو تنگ کر دیتے ہیں, جبکہ سنت کا مفہوم تو وسیع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, آپ کا ارشاد اور آپ کی خواہش, اس لیے نعت سننا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور نعت پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں؟ آپ نے پڑھنے کا حکم دیا. تو جس کام کا آپ حکم دیں گے وہ سنت ہوگی نہیں. آپ اذان کا حکم دیں تو اذان پڑھنا سنت بن جاتا ہے, اور آپ حضور کی شان میں اشعار پڑھنے کا حکم دیں تو اشعار پڑھنا سنت کیوں نہیں بنتا؟ تو میں نے اس لیے دلیل پیش کر دی کہ آپ ذہن نشین فرما لیں. تو میں سب سے پہلے میں خود کلام پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ حضرات بھی اپنا جو نام لکھے ہیں وہ کلام سنا دیں. میں آپ کو 2 کلام سناتا ہوں. پہلا کلام یہ 27 جنوری 2025 کا ہے, جب میرا سفر تھا اور بذریعہ جہاز مدینہ منورہ آیا تو میں نے جہاز کے اندر ہی کلام لکھا تھا, اور آخری شعر اس وقت لکھا جب جہاز مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ اتر گیا اور رات کے 8 بجے تھے. آخری شعر بسم اللہ الرحمن. مدینہ 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 محبان نبوت کے لیے, محبان نبوت کے لیے جمال محبت کا آئینہ. مدینہ 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 مشک عنبر سے بڑھ کر
مشک و عنبر سے بڑھ کر حضرت پاک کا پسینہ، مدینہ 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 مدینہ، طلبگاروں کے لیے، طلبگاروں کے لیے جڑے موتیوں کا نگینہ، مدینہ 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 مدینہ، رہزنوں کے لٹے ہوئے، رہزنوں کے لٹے ہوئے غمخاروں کا خزینہ، مدینہ 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 مدینہ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے گناہگاروں کا سفینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ آخری شعر جب مدینہ منورہ جہاز اترا اس وقت کے حوصلہ میں آ گیا ہے، حوصلہ میں آ گیا ہے، دیکھتے ہی عاصی کمینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ یہ میں نے اپنے بارے میں لکھا، عاصی کہتے ہیں مجرم، کمینہ کہتے ہیں بدترین کو۔ میں تو جو گناہوں میں ڈوبا ہوں، مجھے اپنے گناہوں کو پتہ ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ گنبد پہ نظر پڑتی ہے، مدینہ نظر آتا ہے، تو انسان کو تسلی ہوتی ہے۔ میں اس لیے یہ شعر کہہ رہا ہوں، حوصلہ میں آ گیا ہے، حوصلہ میں آ گیا ہے، دیکھتے ہی عاصی کمینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ اور دوسرا کلام یہ 3 فروری 2026 کا ہے، یہ بھی جہاز کے اندر میں نے لکھا ہے، اور دمام سے مدینہ منورہ آتے ہوئے لکھے۔ تو پہلا 25 کا تھا اور یہ 26 کا ہے، 25 جنوری کا تھا، یہ فروری 26 کا ہے۔ اور یہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، تو میں سب سے کہوں گا کہ آپ آمین کہیں۔ میرے لیے تو کہیں کہیں، لیکن آپ کا اپنا ارادہ ہو تو اپنے نیت سے بھی آمین کہیں۔ میرا جب فروری میں 26 کو مدینہ منورہ آنا ہوا تو میں نے سب سے پہلے کلام روزہ پاک کے قریب بیٹھ کے پڑھا، جتنا قریب میں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے بعد میرے دوستوں کو سنایا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مدینہ منورہ آنے کی اگلے مہینے توفیق عطا فرما دی۔ مدینہ منورہ کا عمرے کا ویزا دیکھا، مدینہ منورہ کی نیت سے عمرے کا ویزا نکل آیا، تو اللہ پاک مدینہ منورہ لے۔ میں نے چند دوستوں سے کہا کہ ہم فتنوں کے خلاف کام کرتے ہیں، تو جب عالمی فتنے شروع ہوئے اللہ نے مدینہ میں پناہ دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں گھر اپنا در دے دیجئے۔ گھر ملے اور در نہ ملے تو پھر گھر کا کیا فائدہ؟ مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں گھر اپنا در دے دیجئے۔ دعا ہے فقیر بے آسرا کی یا رب، مکان چاہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، دعا ہے فقیر بے آسرا کی یا رب، پڑا رہے در پہ وہ سر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے۔ حسرت ہے دل کی آرزو ہے یا رب، حسرت ہے دل کی آرزو ہے یا رب، عشق بلالی جذبہ بوذر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے۔ وفائے صدیق اکبر عطا ہو یا رب، وفائے صدیق اکبر عطا ہو یا رب، دوڑ شیطان روب عمر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے۔ سخاوت باحیا غنی عثمان کی یا رب، سخاوت باحیا غنی عثمان کی یا رب،
شجاعت علی کرار حیدر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، رہوں مدحا سرا صحابہ کا یا رب، رہوں مدحا سرا صحابہ کا یا رب، غلامی ازواج آل پیغمبر دے دیجئے، مدینہ میں گھر یا رب دے دیجئے، شجاعت رہو جیوں مدینہ مروں مدینہ میں یا رب، جیوں مدینہ مروں مدینہ میں یا رب، طائب کو بقی میں خبر دے دیجئے، جیوں مدینہ مروں مدینہ میں یا رب، جیوں مدینہ مروں مدینہ میں یا رب، الیاس کو بقی میں خبر دے دیجئے۔ میں نام اس لیے پڑھا کہ آپ یہ نہ سمجھے کلام کسی اور کا ہے۔ مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں گھر اپنا در دے دیجئے۔ گزشتہ کل کے بیان میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، میں اسے صحیح طرح بات سمجھا نہیں سکا تو مجھے بعد میں خیال میں پھر یہ بات کر دیا۔ میں نے بات کی تو اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیغمبر کی بیویوں کو مؤمنین کی ماں فرمایا، وازواجہ امہاتہم، لیکن قرآن کریم میں خود نبی کو یہ نہیں فرمایا ابو المؤمنین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس پر تفصیلی کلام کیا۔ اصول یاد رکھ لیں کہ اعلیٰ کو ذکر کریں تو ادنا کا حکم سمجھ میں نہیں آتا، اور ادنا کو ذکر کریں تو اعلیٰ سمجھ آ جاتا ہے۔ میں نے اس پر مثالیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحتاً شہداء کی حیات کو بیان کیا ہے، نبی کی حیات کو بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ پیغمبر کی حیات بیان کرتے تو کوئی کہہ سکتا تھا معصوم ہے، وہی آتی ہے وہ تو زندہ ہے، شہید تو ادنا ہے۔ تو شہید کی حیات کو بیان کیا تو پیغمبر کی حیات خود بخود سمجھ آ گئی۔ میں نے ایک دوسری بات بیان کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے ساتھ وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک ذکر کیا، حالانکہ اس کے بعد تذکرہ پیغمبر کا ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اگر عبادت خدا کے بعد حقوق مصطفیٰ ذکر کرتے، حقوق والدین سمجھ نہیں آنا تھا، لیکن حق کے والدین کو بیان کرنے سے حقوق مصطفیٰ سمجھ آ گئی کہ جب والدین کا حق ہے جو ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہے تو پیغمبر کو اس سے بڑھ کر حق ہے جو ہمارے وجود کا باطنی مخفی سبب ہے۔ تفصیلی میں بات کر چکا ہوں۔ بھول کر یا سو جانے سے نماز رہ جائے تو نماز کے لوٹانے کا حکم بیان کیا، لیکن اسی حدیث میں جان بوجھ کے نماز چھوڑنے تو لوٹانے کا حکم بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر جان بوجھ کے چھوڑنے کا حکم بتا دیتے تو لوگ کہہ سکتے میں تو بھول گیا تھا، میں تو سو گیا تھا، اس کا حکم تو وہ نہیں ہے نا۔ تو جس نماز کو آدمی بھول کر چھوڑ دے یا سو جانے سے چھوڑ دے اس کو پڑھنا ہے تو جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو ضرور پڑھنا ہے، اس کا حکم سمجھ آ گیا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما دیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے باپ ہیں اور ازواج مطہرات کا ماں ہونا ذکر نہ کرتے تو ممکن ہے کسی کو یہ بات سمجھ نہ آتی۔ کیوں؟ اس لیے نوح علیہ السلام نبی ہیں اور آپ کی بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام نبی ہے اور بیوی کافرہ ہے۔ تو پیغمبر کی بیوی تو مومنین کی ماں اس وجہ سے ہے کہ پیغمبر کا ایمان ہمارے ایمان کا باپ ہے، وہ ہمارے روحانی باپ ہے، تو ان کی بیوی روحانی ماں ہے۔ تو اگر بیوی ایمان سے خالی ہوگی تو روحانی ماں کیسی بنے گی؟ جسمانی ماں تو ویسے ہی نہیں ہے، اور ایمان ہے تو روحانی ماں بھی نہیں بنے گی۔ تو صرف پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فرما دیا جاتا کہ مومنین کے باپ ہیں تو اس سے بات واضح نہ ہوتی کہ امہات المومنین ازواج مطہرات مائیں ہیں کہ نہیں، ان میں کون مومن ہے کون نہیں، پیغمبر کا باپ بتانے سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اس کا معنی کہ ان کا ایمان قطعی ہے، ان کا ایمان یقینی ہے، اور نبی کا باپ ہونا تو ویسی واضح ہے۔ کیوں؟ پیغمبر باپ ہوں گے تو یہ مائیں بنے گی نا، پیغمبر باپ نہیں ہوں گے تو یہ مائیں بنے گی کیسے؟ ان کو تو ایمان بنا ہی پیغمبر کے صدقے ہے۔ تو ابو المؤمنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا جاتا
تو آپ کی بیویوں کا امہات المومنین نہ سمجھ نہیں آنا تھا. کیوں؟ صرف ابو المومنین نبی کو کہنے سے یہ دلیل نہیں ہوتی کہ پیغمبر کی بیوی کے پاس بھی ایمان ہے. 2 نبیوں کی بیوی کافرہ موجود ہے، لیکن جب پیغمبر کی بیوی کو صراحتاً کہہ دیا جو تمہاری ماں ہے، وہ جسمانی ماں تو ہے نہیں، تو روحانی ماں تو تب بنے گی جب مومن ہو. تو اس کا معنی ہے کہ ان کا ایمان یقینی ہو گیا نا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نبی کو ابو المومنین کہہ دیا جاتا اور پیغمبر کی بیویوں کو امہات المومنین نہ کہا جاتا تو شاید بات سمجھ نہ آتی. لیکن پیغمبر کی بیوی کو امہات المومنین کہنے سے پیغمبر کا ابو المومنین خود بخود ہونا سمجھ آ گیا. نبی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی بیویاں ان سے ادنا ہے. ادنا کے ذکر سے اعلیٰ حکم سمجھ آتا ہے، اعلیٰ کے حکم سے ادنا حکم سمجھ میں نہیں آتا. میں تفصیلی بات اس پہ کل کر چکا ہوں، کسی کو نہ سمجھ آئے تو کل والا بیان سن لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم اس کو سنت سمجھ کر آج کی مجلس میں شرکت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پڑھنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، حضور کی خواہش کی تکمیل ہے.